بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کچھ ہوا، اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ ہمارے ہاں کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ آج تک طے نہیں ہو سکا۔ جو کام سینئر سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اور جب اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا تب وہ اس ترمیمی بل پر کنسنسس پیدا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا کیا کردار رہا، یا ابھی جو آج کل وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کیا وہ کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں شاہ جی، آئینی ترمیم کا پیکج آیا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 48 گھنٹے کی شدید جنگ کے بعد حکومت کو پسپا ہونا پڑا۔ 72 گھنٹے کر لیں، 72 گھنٹے چلو کر لیں۔ تو وہ آخر وجہ کیا تھی کہ کیا حکومت کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم نے اس طرح کا پیش کرنا ہے مسودہ قانون اور جس کی مخالفت ہو سکتی ہے، اور اسمبلی میں ہمارے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے؟ تو یہ انہوں نے کیا حرکت کی گورنمنٹ؟ اچھا سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کے 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے میں نے اس لیے کیے کہ میں جاگتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پوری قوم جاگتی رہی تھی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آنیاں جانیاں اور جانیاں اور آنیاں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ جناب وہ کیا گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا؟ چوہدری صاحب، جب تانا ثانی ہو جائے نا، یا ہاڈ حرامی جسے واضح الفاظ میں کہوں تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے بھی وہ جنرل فیض کو کہتے تھے کہ بیان بندے پورے کرو۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب ایسے سیاستدان پاکستان کے پاس ہوں گے اور پھر وہ پرائم منسٹر کی سیٹ تک پہنچ جائیں گے، سیٹ تک پہنچ، ٹھیک ہے، اور جو ان کے پاس بندے بجٹ کے اوپر بھی پورے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے، تو سر ان کے سر کے اوپر پھر اسٹیبلشمنٹ اگر سوار نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب 1973 کا آئین ہوا تھا تو سر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس 2/3 اکثریت موجود تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے متفقہ طور کے اوپر کئی مہینے لگے، کئی مہینے کے، ہاں بالکل، تمام چھوٹی بڑی پارٹیوں کو آپ، ہاں ٹھیک ہے، اور ایک عبوری آئین پاس ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 73 کا آئین پاس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ حال ہی میں دیکھیں کہ 18ویں ترمیم جو پاس ہوئی ہے سر، اس کے اوپر بھی پوری جو اسمبلی تھی ان کا کنسنسس ہوا اور وہ بھی اتفاق رائے سے جو ہے وہ منظور ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو تو سیاسی قوتیں ہیں سر، انہیں پتہ ہے کہ کون سا کام کیسے ہونا ہے اور کس طریقے سے ہونا ہے، لیکن وہ بندے، اب میں پھر ہمارے دوست جو ہیں وہ ناراض ہوں گے اگر میں کچھ بات کرتا ہوں، کیونکہ میں سچی بات کرتا ہوں کہ جب بات یہ آ جائے گی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، پھر ساڑی گل جد ہو جاتی ہے نا تو پھر فروری 2018 جیسا رزلٹ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح کا ساڑی گل ہو گئی ہے، فروری 2018 کا رزلٹ آیا تھا نا چوہدری صاحب، تو اسی طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ کی بات چیت کا رزلٹ ہے نا سر، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جناب بڑے گھر والے کہیں گے تو مولانا نے جانا کدھر ہے، گڑھے کی مچھلی ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ گڑھے کی مچھلی جو ہے وہ پھر وہ قابو نہیں آئی، سمندر کی مچھلی سے سمندر کی مچھلی بن گئی جناب۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک برادر دوست ممالک جو ہے ان سے بھی انہیں بھی ڈالا گیا ہے، لیکن ان سے بھی بات جب نہیں بنی تو پھر جناب والا جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ شروع ہوئی ہے۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چوہدری صاحب کوئی یہ امینڈمنٹ کوئی ایسا عجوبہ نہیں تھا، لیکن مولانا کا بھی رویہ جو ہے نا وہ کوئی فطری نہیں ہے۔ اچھا شاہ جی، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا رویہ بھی فطری نہیں تھا نا، ہنگامی اجلاس بلانا اور پھر اس طرح کی بھاگ دوڑ جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آ رہی ہے، تو ایسا کیوں ہلچل بچانے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انتہائی حماقت یہ کی کہ جناب ہو رہی ہے پاس، اب ہو رہی ہے پاس اور آج ہی ہونی ہے، اس چکر کے اندر یہ سارا کچھ ہوا۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا تھا نا بلاول کا، تو سر بلاول آپ کو یاد ہے کہ آدھی رات کے وقت بھی مولانا کے گھر جاتا رہا اور جا کے وہاں پہ ملاقات کرتا رہا۔ تو بلاول ان جو بڑے بڑے آپ کے جو بزرگ سیاستدان ہیں نا، یعنی ان سے بھی زیادہ میچیورٹی جو ہے نا وہ سیاست کے اندر دکھا رہا ہے کہ جناب کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ اور اب بھی یعنی
اجلاس تو ختم ہو چکا نا قومی اسمبلی اور سینٹ کا, لیکن اب بھی امینڈمنٹس کے اوپر جتنا اتفاقی رائے ہے اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ بلاول کی لگی ہوئی ہے. ہاں جی بالکل, بلاول صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ ساری لگی ہے. حالانکہ بلاول تو مثلا ان سے آدھی عمر کا بھی نہیں ہے جی, ٹھیک ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سر آپ میاں نواز شریف صاحب کا ایک کردار دیکھیں کہ جب انہیں شورٹی دی گئی کہ میاں صاحب ہو گئے نا بندے پورے, تو وہ یہاں لاہور سے چلے ہیں اور اسلام آباد آئے, اور اسلام آباد آ کے بھی انہوں نے کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. وہ ایک جگہ کہیں بیٹھ گئے ہیں پنجاب ہاؤس یا کہیں پر بھی, جب انہیں پتا چلا کہ نہیں ہوئی وہ واپس لاہور کو چل پڑے. سر وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, وہ قائد ہیں مسلم لیگ نواز کے, جو اور سب سے سینئر سیاستدان ہیں, سب سے سینئر سیاستدان ہیں اور سٹنگ گورنمنٹ کے قائد ہیں ٹھیک ہے. تو کم از کم انہیں بھی تو کچھ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. ان کے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑے پرانے مراسم ہیں. آپ کو یاد ہے جب مساق جمہوریت ہوا ہے تو لندن کے اندر ملاقاتیں اس سے پہلے بھی, تو سر انہیں بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا چاہیے تھا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو شیر تھے وہ انہیں کیا ہو گیا ہے. اچھا شاہ جی, یہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ مدبرانہ کردار ادا کر پائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے؟ چوہدری صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور مدبرانہ کردار کے دور کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں کہ مولانا صاحب کو بھی قائل کریں, اس لیے کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس جس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئینی عدالت وہ مساق جمہوریت کے اندر ہے, اور 18ویں ترمیم کے اندر بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے, میاں صاحب نہیں مانے تھے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ججز کے تقرر کا اختیار جو ہے پارلیمنٹ کو دینا, یہ بھی 18ویں ترمیم کے اندر تھا, میاں صاحب نہیں مانے تھے ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ ایک بالکل غیر فطری سا ہے کہ آپ ججز کا اختیار بھی ججز کو دے دیں اور ججز کو ہٹانے کا اختیار بھی ججز کو دے دیں سپریم جوڈیشل کونسل کے چکر میں ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بلاول مان جائیں گے, تو بلاول صاحب جو کوشش کر رہے ہیں ان کے بیک اینڈ کے اوپر بھی جو سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ان میں جو ہے وہ آپ فاؤل پلے کہہ رہے ہیں, میں بالکل کہوں گا کہ فاؤل پلے آپ کہہ لیں گورنمنٹس کے, کہ مسلم لیگ نواز کے جو حکومتی اراکین ہیں جو اسپیشل سیٹوں کے اوپر تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے ٹھیک ہے جی جناب ہماری آپ سیٹوں کا اناؤنس کریں کیونکہ جو ہے نا قانون سازی ہو چکی ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بیک اینڈ کے اوپر چل رہی ہیں. اس کے اندر اگر گورنمنٹ فاؤل پلے کر کے امینڈمنٹ پاس کرانے میں کامیاب ہوگی تو شور تو بہت اٹھے گا ٹھیک ہے, لیکن وہ ہوگا فاؤل پلے. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر جو دوسری طرف سے ہو رہی ہیں وہ بہت ساری چیزیں, میں گورنمنٹ کے تو اقدامات گنوا سکتا ہوں, لیکن دوسری طرف سے جو ہو رہی ہیں جو سب وہ میں نہیں گنوا سکتا اس عمر میں, کیونکہ وہ 6 ماہ کی ڈک جاتی ہے ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, آج جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کوششیں کر رہے ہیں تو آج جس طرح کنسنسس آج پیدا کرنا مشکل ہے, تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی جو قیادت ہے یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا مزید مضبوط ہو جائے گی؟ سر اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کریں کہ نوابزادہ نصر اللہ کے بعد میرے خیال میں یہ پہلے سیاستدان ہوں گے اس ایج کے اندر, اس ایج کے اندر کہ جو سیاستدانوں کے اندر کنسنسس پیدا کریں گے, اور وہ بھی کس میں اختر مینگل صاحب کو, کیونکہ سینٹ کے لیے ان کے ووٹ بھی چاہیے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ جو انتہائی زیرک سیاستدان ہیں ٹھیک ہے. تو اگر وہ کنسنسس پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا پوری اسمبلی کا نہیں مولانا کو راضی کر لیتے ہیں اور مینگل صاحب کو بھی, تو سر یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور ان کا جو ایک پولیٹیکل کیریئر ہے سر اس کو سمجھیں کہ ایک قسم کے 4 چاند لگیں گے, اور ان کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا مدبرانہ قیادت سر وہ ایک سامنے آئے گی کہ یار انہوں نے یہ کام کیا اور اس چھوٹی سی عمر کے اندر. یہ باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر وہ کنسنسس پیدا کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو زرداری ہی اس وقت سب سے سرگرم رہنما ہے جو کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تمام فریقین جن کو ان آئینی ترامیم سے اختلاف ہے ان سے بات چیت کر رہے ہیں, ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی ٹائی اپ کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری وہ متفقہ لائحہ عمل سامنے لے آئیں گے جس سے یہ آئینی ترامیم ممکن ہو سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے